یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ خبروں سے پہلے یہ پیغام۔ جموں کشمیر سمیت ملک کے کئی حصوں میں کووڈ 19 کے معاملات ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں اور جلد از جلد کووڈ مخالف سبھی ٹیکے لگوائیں۔ 15 سے 18 برس تک عمر کے بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی یہ ویکسین لگوانے کے لیے آمادہ کریں۔ اس سلسلے میں غفلت نہ برتیں اور محفوظ رہنے کے لیے ان 3 آسان اقدامات پر عمل کریں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اور ہاتھ و چہرہ صاف رکھنے کی طرف خاص دھیان دیں۔ اب خبریں۔ حکومت نے یوکرین سے بھارتی شہریوں کے انخلا میں تیزی لائی ہے۔ بھارتی شہریوں کو لڑائی والے خطوں سے واپس لانے کے لیے اگلے 3 دن تک 26 پروازیں شیڈول کی گئی ہیں۔ خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن سنگلا نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی شہریوں کو یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیو سے نکالنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 12,000 بھارتی شہریوں نے یوکرین چھوڑا ہے اور دیگر 8,000 میں سے 4,000 بھارتی لڑائی والے خطے میں ہیں، جبکہ باقی بھارتی شہری یا تو یوکرین کی سرحد پر پہنچ گئے ہیں یا سرحد کی اور بڑھ رہے ہیں۔ خارجہ سیکرٹری نے کہا کہ یوکرین ہوائی پٹی بند ہونے کی وجہ سے بھارت یوکرین سے اپنے شہریوں کو پڑوسی ممالک رومانیہ، ہنگری، پولینڈ اور سلوواکیہ سے لگنے والی زمینی سرحدوں سے نکال رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 4 سینئر وزراء کو ان ممالک میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ بھارتی شہریوں کے انخلا کے عمل میں سرعت لائی جا سکے۔ انڈین ایئر فورس کا C-17 طیارہ آج سویرے 4 بجے ہنڈن ہوائی اڈے سے امداد کی کھیپ لے کر رومانیہ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ طیارہ وہاں سے درماندہ بھارتی شہریوں کو واپس لائے گا۔ دریں اثنا وزیر خارجہ S.J. شنکر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران آپریشن گنگا کے تحت 6 پروازیں بھارت کے لیے روانہ ہوئی ہیں، جن میں پولینڈ سے روانہ ہوئی ایک پرواز بھی شامل ہے۔ ان پروازوں میں مزید 1,377 درماندہ بھارتی شہری واپس لائے جا رہے ہیں۔ ملک میں قومی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 1,77,79,00,000 سے زیادہ کووڈ مخالف ویکسین کے ڈوز دیے گئے ہیں۔ ملک میں کووڈ سے صحتیابی کی شرح فی الوقت 98.60% ہے۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 14,100 سے زیادہ کووڈ متاثرین صحتیاب ہوئے ہیں، جبکہ اس مدت کے دوران ملک میں کووڈ 19 کے 7,554 معاملات درج کیے گئے۔ جموں کشمیر میں کووڈ صورتحال میں لگاتار بہتری آنے کے بعد حکومتی اعلان کے عین مطابق وادی میں ایک طویل عرصے تک بند رہنے کے بعد آج سے سبھی اسکول درس و تدریس کے لیے پھر سے کھل گئے۔ اس فیصلے سے اگرچہ والدین اور بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، تاہم طالب علموں کے لیے اسکولی اوقات میں کووڈ SOPs پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ چونکہ کووڈ صورتحال کے دوران اکثر والدین کو مالی شکایت کا سامنا رہا، تمام اسکول سربراہان کو نئی وردیاں اور بقایا فیس کے حوالے سے طالب علموں پر کسی طرح کا دباؤ نہ ڈالنے اور اساتذہ اور بچوں کے درمیان ایک خوشگوار ماحول یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ واضح رہے، جموں میں اسکول اور اعلیٰ تعلیمی ادارے 14 فروری سے مرحلہ وار طریقے پر کھل گئے، جبکہ وادی میں بھی ڈگری کالج 15 فروری سے ہی کھولے گئے تھے۔ اس دوران پرنسپل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن B.K. سنگھ نے کہا کہ برف سے ڈھکے ہوئے علاقوں میں اسکول کھولنے کا فیصلہ مقامی سطح پر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے امکانات تلاش کیے جا رہے ہیں جن سے برف سے ڈھکے ہوئے علاقوں میں طالب علم کو ہوئے نقصان کی بھرپائی ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں جلد ہی ایک جائزہ میٹنگ بلائی جا رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اپنے حالیہ ماہانہ ریڈیو پروگرام عوام کی آواز میں دیہی عوام میں مالی خواندگی کے حوالے سے اوڑی کے رہائشی محمد اقبال بڑھانے کی تجاویز کی سراہنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کے ذریعے وسائل کے مؤثر انتظام میں مالی خواندگی اہم ہے۔ LG نے یقین دلایا ہے کہ حکومت اس طرح کے بڑے پیمانے پر بیداری پروگراموں کے لیے پرعزم ہے اور تمام لوگوں کو اس کے فوائد سے آگاہ کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ واضح رہے، محمد اقبال نے تجویز کیا ہے کہ انسانوں کی ترقی کے لیے وسائل کے بہتر انتظام کی خاطر نچلی سطح پر ہر قسم کے علم بالخصوص مالیاتی معلومات کی ضرورت ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत की तामीर में एक अहम रोल अदा करेगी। आज टेक्नोलॉजी की बदौलत तरक्की से मुतल्लिक पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आम आदमी को बाइख्तियार बनाने और भारत को खुद इन्हिसार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक ताकतवर जरिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।